لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے میں ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہم تمامی حضرات کو محبت رسول میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حصہ ہم نے کل سماعت کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبیلہ سعد سے مکہ کی طرف لے کر آئی، اور راستے میں جو جو عجائبات ہوئے وہ ہم نے سنے۔ جب مکہ المکرمہ آپ لے کر آئی تو آپ کے دادا جان نے بے شمار مال و متاع مائی حلیمہ کے گود میں رکھے، اور مائی حلیمہ اپنے گود میں اپنے ساتھ وہ مال و متاع لے کر قبیلہ سعد کی طرف رخصت ہو گئی۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال یا 4.5 سال کی آپ اپنی والدہ کے پاس میں گزار رہے ہیں۔ ہم نے پہلے سنا کہ آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جناب عبدالمطلب کے تمام بچوں میں جو سب سے خوبصورت بچے تھے، عبدالمطلب کی اولاد میں جو سب سے نرالی اولاد تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا کہ رب کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے پسندیدہ شے قربان کرو۔ ابراہیم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر خواب آیا کہ اپنی پسندیدہ شے قربان کرو۔ ابراہیم نے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر حکم ہوا اپنی پسندیدہ شے قربان کرو۔ ابراہیم نے پھر اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر خواب آیا، قدرت کچھ اور مانگ رہی تھی، منظور خدا کچھ اور تھا کہ حضرت ابراہیم کو لگا کہ میری سب سے اگر قیمتی کوئی شے ہے تو میرا لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے المختصر حضرت اسماعیل کو تیار کیا اور کہا کہ بیٹا کہیں شادی میں کہیں دعوت میں چلنا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قدرت کو منظور کچھ اور تھا، قدرت دیکھنا کچھ اور چاہ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا
اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ جب آنکھوں پر پٹی باندھ کے اسماعیل کی نرم اور نازک گردن پر جب آپ چھری چلانے لگے، اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا گیا ہے وہ چھری حضرت ابراہیم اپنے غصے سے ابراہیم کی نازک گردن، حضرت اسماعیل کی نرم اور نازک گردن پر وہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی وہ گردن کٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، آپ نے جب آنکھ سے پٹی کھولی اور اس چھری کو پتھر پر مارا، اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا گیا کہ وہ پتھر چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے وہ پتھر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے چھری، تو اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، اس پتھر کو چور چور کر رہی ہے، اسماعیل کی گردن کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ چھری نے ببانگے دہل کہا اے ابراہیم، تو ایک مرتبہ چلانے کا حکم دے رہا ہے، لیکن جس میں مجھ میں تیز تلوار میں طاقت رکھی ہے وہ رب پروردگار مجھے 70 مرتبہ منع کر رہا ہے کہ چھری خبردار اسماعیل کی گردن پر نہ چلنا۔ اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا گیا حضرت اسماعیل کی جگہ جنگل سے دمبا لایا گیا، اسماعیل کو ہٹایا گیا، دمبے کو لٹایا گیا۔ ٹھیک یہی روایت حضرت عبد المطلب کے گھر میں ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک قسم کھائی تھی کہ اگر میرا یہ معاملہ پورا ہو گیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک جو سب سے عظیم، جو سب سے خوبصورت بچہ ہوگا، جسے میں سب سے زیادہ پسند کروں گا، اس بچے کو میں قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، عرب کی داستان میں پھر ایک داستان لکھی جانے لگی تھی۔ حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے وہ تیار ہو گئے قربان کرنے کے لیے۔ جب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو لوگوں نے کہا اے سردار، اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو بڑا عجب مسئلہ ہو جائے گا، بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا، اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ وقت کے سب سے بڑے عالم کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اس کا حل کچھ اس انداز سے ہے کہ آپ اپنا قرعہ نکالو، قرعہ میں جس بچے کا نام آتا ہے اس بچے کے نام سے 100 اونٹ کے قرعے لگائے جائے۔ ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا گیا، جناب عبداللہ کا نام ایک پرچی میں لکھا گیا اور دوسری پرچی میں 100 اونٹ رکھے گئے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا گیا کہ جب 10 اونٹوں کی پرچی رکھی حضرت عبداللہ کا نام لکھا، پھر 20 اونٹ کی پرچی رکھی گئی، حضرت عبداللہ کا نام لکھا ذبح ہونے کے لیے، یہاں تک کہ 100 اونٹ جب آئے تو جب اونٹوں کی پرچی نکلی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کو قدرت نے وہاں بھی بچایا، لیکن قدرت کو منظور کچھ اور تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں ہے، آپ ان کے شکم اطہر میں ہے، لیکن قدرت نے وہ انمول نگینہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے وہ انمول نگینہ چھین لیا۔ وہ انمول رتن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رخصت ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال کی کچھ اور دن کی ہوئی، آپ کی والدہ نے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سسر سے، جناب آمنہ نے آج تک جناب عبد المطلب کی قبر پر حاضری نہیں دی تھی۔ جس جگہ ان کا انتقال ہوا تھا اپنے نانی سسر کے یہاں آپ کبھی گئی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے سسر سے اجازت لی، مجھے اجازت دی جائے میں وہاں جاؤں گی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ آپ کے والدہ کو آپ کے سسر نے اجازت دی اور دونوں چل کے، ایک اور لونڈی ساتھ میں تھی جن کا نام ام ایمن کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا مکہ المکرمہ کی سمت، مکہ المکرمہ سے یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ یثرب جو کہ ابھی اس کا نام یثرب ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدوم میمنت کی وجہ سے اس یثرب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کی برکت سے مدینہ طیبہ اس کا نام رکھا گیا۔ شاعر نے پھر کیا اچھے انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، جن کے قدموں کی برکت سے یثرب مدینہ بنا، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ الرسول میں حاضر ہو رہے ہیں، یثرب میں حاضر ہوئے ہیں۔ 1 ماہ تک آپ وہاں رہے، چند ماہ تک آپ وہاں رہے، لیکن یہودیوں نے وہاں دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے اس میں آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہے۔ اب یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ اس بچے کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، دشمن وہاں بھی پیدا ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ خبر سنی کہ میرے بچے کے بارے میں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، ام ایمن کے ساتھ اپنی
بچے کو لے کر روانہ ہوگی۔ جب مقام ابوا کے پاس پہنچی، آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ کی والدہ نے اپنے بچے کو قریب بلایا۔ اب اس درد کو وہی جان سکتا ہے جس نے یہ درد دیکھا ہوگا، جس نے ماں کی ممتا کو چھوڑ دیا ہوگا، وہی یہ درد دیکھ پا رہا ہوگا۔ باقی ہم لوگ اس درد کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر محض 5 سال کی ہے۔ والد کا سایہ سر سے پہلے اٹھ چکا ہے، والدہ بیمار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، بخار کے عالم میں ہے۔ اپنے بچے کو قریب بلایا، سینے سے لگایا۔ ام ایمن بیان کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بچے، میں آج تو جا رہی ہوں لیکن میرا نام قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک تیرے جیسا حسین بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ام ایمن بیان کرتی ہے کہ مقام ابوا پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میں نے ماں اور بچے کو کیسے جدا کیا۔ اب یہ قافلہ فقط 2 افراد پر مشتمل ہے۔ ام ایمن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ آئی۔ جب مکہ المکرمہ آئے اور یہ خبر سنانی ہوئی، یہ خبر جو دینی ہوتی ہے، جس میں ہمت ہوتی ہے، وہی یہ خبر آگے پہنچا سکتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایسی خبریں آگے شیئر کر دے، ایسی خبریں آگے نشر کر دے۔ ام ایمن جناب عبد المطلب کے پاس آئی اور یہ خبر دینے لگی۔ جیسے ہی عبد المطلب نے یہ خبر سنی تو وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، وہ خود رنجیدہ ہوئے، وہ خود پریشان ہوئے، لیکن اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنے پوتے کو کبھی اپنے گردن پر اٹھاتے، کبھی اپنے گلے پہ اٹھاتے، کبھی اپنے ہاتھوں میں لے کر کعبۃ اللہ کی طرف جاتے۔ اللہ اکبر۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی فقط 8 سال کی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے والے جناب آپ کے عبد المطلب، آپ کے دادا ایک دن بیمار ہوئے۔ اپنے تمام بچوں کو پاس میں بلایا، اپنے جتنے بیٹے تھے سب کو پاس میں بلایا، اپنے پوتوں کو پاس میں بلایا، خاندان کے لوگوں کو پاس میں بلایا اور کہا میں اس دنیا سے اب زیادہ دن نہیں رہ پاؤں گا، لیکن ایک امانت ہے، اس امانت کا سب سے زیادہ کون حق ادا کرے گا؟ ادھر سے ابو لہب نے کہا مجھے یہ امانت دے دیجئے، میں اس امانت کا حق ادا کروں گا۔ عبد المطلب جانتے تھے، انہوں نے ابو لہب کو انکار کر دیا۔ ادھر سے دوسرے نے کہا مجھے اس امانت کو دے دیجئے، میں اس امانت کا حقدار صحیح سے ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں جناب ابو طالب نے کہا کہ ابا حضور یہ امانت مجھے دے دیجئے۔ عبداللہ جو کہ میرے مائی بھائی ہے، میری ماں اور عبداللہ کی ماں ایک ہی ہے، ہمیں یہ بھائی عطا کر دیجئے، ہمیں یہ بھتیجا عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو وہ بچہ عطا کر دیا۔ 8 سال کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر ہے اور ابو طالب کے حال یہ تھے کہ ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے فاقہ رہتا تھا، ان کے بچوں کو کھانا دستیاب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر حاضر نہیں ہوتے تھے وہ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جناب ابو طالب کے یہاں دسترخوان لگ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حضور کا وہ تمہارے بھائی کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو کہا ان کو بلا کے لاؤ، جب تک وہ نہیں آئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضور سے سچی پکی محبت کیا کرتے تھے۔ حضور کی محبت یہ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ میں یہ جملہ لکھا گیا کہ اپنے چاچا کے سہارے کے لیے آپ نے اپنے چاچا کو کہا کہ آپ لوگوں کی بکریاں لے لیجئے اور اس ریوڑ کو چرانے کے لیے میں جایا کروں گا۔ آقا کریم صحابہ سے بیان کر رہے تھے کہ کوئی نبی ایسے دنیا میں نہیں تشریف لائے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں نے اپنے چاچا کی کفالت کے لیے، چاچا کے حق ادا کرنے کے لیے، میں نے چاچا نے جو بکریاں ریوڑ لیا تھا میں اس کو چرایا کرتا تھا۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، عجائبات ظاہر ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 13 سال کی ہوئی، اللہ اکبر، روایت میں یہ جب باب لکھا جاتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ چاچا جب قافلہ لے کے سفر شام کی طرف جا رہے تھے آپ نے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا, نکیل کو پکڑ لیا اور کہا چاچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میرا یہاں کوئی نہیں ہے, مجھے کس کے بھروسے مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہو, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اللہ اکبر. اس راستے کا جب قصہ بیان کیا جاتا ہے, ایک بحیرہ نامی یہودی عالم رہا کرتا تھا, کبھی بھی اس نے مکہ کے قافلے والوں کو پانی تک نہیں پلایا تھا, گلاس تک انہیں سامنے پیش نہیں کی تھی, لیکن اس بار معاملہ کچھ عجیب ہے. اللہ اکبر. وہ راہب جب باہر نکلا, بحیرہ نامی راہب جب باہر نکلا تو اس نے ایک 13 سال کے معصوم بچے کو دیکھا, اور اس بچے کا چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا, وہ بچہ جہاں جہاں چلتا تھا ایک بادل کا ٹکڑا اس کا سایہ کیا کرتا تھا. وہ بچہ ادھر ہو رہا ہے, وہ بادل کا سایہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, وہ بچہ جہاں رک رہا ہے وہ بادل کا سایہ بھی وہاں رک جا رہا ہے. اللہ اکبر. بحیرہ نے جب یہ حالت دیکھی, اس راہب نے جب یہ منظر دیکھا, کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا علم تھا جو بندے کو دیکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتے تھے تو انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں, قرآن پاک میں لکھا گیا الذین یعرفون ابناءہم کما یعرفون ابناءہم. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کو پہچاننے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, فقط بچے کو دیکھتے ہیں, ہم پہچان جاتے ہیں یہ بچہ ہمارا ہے, یہ بچہ میرے بھائی کا ہے, یہ بچہ میرے بڑے بھائی کا ہے, یہ بچہ میرے چاچا کا ہے. ان راہب کے پاس, اس راہب کے پاس ایسا علم موجود تھا, اس نے کفار قافلہ جو مکہ سے آیا تھا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا اور لوگوں کو کہنے لگا آخر تم ہمارے مہمان ہو. لوگ گھبرا گئے, واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جو راہب آج تک کبھی پانی نہیں پلایا ہو وہ کھانے کے لیے مدعو کر رہا ہے, معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن پھر بھی اس نے قافلے والوں کو جمع کیا اور کہا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا کہ ابو طالب ہمارا سردار, جناب ابو طالب ہمارے سردار ہے. ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب نے کہا منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, معاملہ ہے کیا؟ کبھی پانی کو نہ پوچھنے والا آج دعوت دے رہا ہے. اللہ اکبر. اس نے بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ ان کی دعوت کی, ان کے لیے عمدہ انتظام کیے. جب ابو طالب سب نے کھانا کھا لیا, اس راہب نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ میرا بھتیجا ہے. اس بچے کے والد کہاں ہے؟ کہ ان کی امی جب حمل سے تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. کہا ان کی امی کہاں ہے؟ کہ ابھی چند روز پہلے, چند دنوں پہلے ان کی والدہ کے بھی انتقال ہو گیا. کہ ان کے دادا کون ہے؟ کہ ابھی چند سال پہلے ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اس راہب نے کہا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی اس رب کی قسم کھاتا ہوں کہ تم اس کو آگے لے کے نہ جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں دیکھ کے قتل کر دے, ان کے قتل کے ناپاک منصوبے بنائیں گے. ابو طالب بیان کرتے ہیں راہب کے کہنے کے مطابق میں نے اپنا مال قافلے والوں کو دے دیا اور میں مکہ کی صرف اپنے بھتیجے کو لے کے واپس آ گیا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو آگے بڑھ رہی تھی, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, مکہ المکرمہ میں سخت قحط پڑ گیا, لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے. اللہ اکبر. لوگ طرح طرح کے کہہ رہے تھے, کوئی کہہ رہا ہے لات کے پاس, لات و عزا کے پاس چلتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اس بت کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس بت کے پاس جا کے فریاد کریں گے. عقل کے اندھے جہاں یہاں لوگ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں حقیقی مددگار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, لیکن اگر کوئی دوسرے مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, وہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں دیتے ہیں. تمام مکہ کے لوگ پریشان تھے, پریشان حال تھے, بارش کا ایک بوند نہیں پڑ رہا تھا, لوگ پریشان عالم میں. جب تمام لوگ پریشان ہوئے, ایک بزرگ نمودار ہوئے اور اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کی نشانی موجود ہے, جاؤ ان کے پاس جاؤ. لوگوں کے ذہن میں خیال آیا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. اب دیکھیے نبی آخر الزمان کا یہ ایک عجیب منظر تھا. آپ کی عمر مبارک ابھی فقط 14 سال یا 15 سال کی ہے. لوگ آئے آپ کے چاچا کے پاس اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے دعا کروا دو, ہمارے یہاں بارش ہو جائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر ایک میدان کی طرف گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے دستے مبارک بلند ہونے تھے، آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، چند دیر کے بعد آسمان میں بادل آئے اور پھر جھماجھم بارش برسنے لگی، اور چند ہی دنوں میں ایک سوکھا جو تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہر طرف سبزی ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، کفار مکہ نے آپ کو جھٹلایا تھا، تو آپ نے کہا تھا یاد کرو جب میں 15 سال میں تھا، تم لوگ قحط سالی میں پریشان تھے، میں نے اس وقت دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا اس وقت بھی قبول فرمائی تھی، اور اب آج بھی میری دعا قبول فرمائے گا، لیکن فقط اتنے سے ہے کہ تم مجھ پر کلمہ پڑھ لو، تم مجھے اللہ کا آخری نبی مان لو۔ لیکن وہ لوگ ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک آگے بڑھ رہی تھی، آپ کی عمر مبارک جب 25 سالہ آپ کی زندگی ہوئی، اللہ اکبر، حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی، 24 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کچھ سامان لے کر آپ سفر شام کی طرف ہجرت کرتے گئے۔ حضرت خدیجہ جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھی، اس نے ایک غلام بھیجا تھا ساتھ میں کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی صبح مسا بیان کرنا۔ اللہ اکبر، جب قافلہ واپس آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ پوچھنے لگی، اے میرے غلام بتا اس راستے کے کچھ حالات تو بیان کر۔ وہ غلام کہتا ہے میں پریشان تھا، پورے راستے میں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ بچہ جدھر چل رہا ہے، یہ 24 سالہ نوجوان جدھر چل رہا ہے، بادل اس کا سایہ کر رہا ہے، وہ جس طرف جا رہا ہے، ہمارے قافلے میں آج تک کبھی اتنی برکت نہیں ہوئی، ہمارے سامان تجارت میں آج تک کبھی اتنا نفع نہیں حاصل ہوا جو اس قافلے میں ہمیں ہوا، جو اس تجارت میں ہمیں فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا تھا، اے محمد تم اس دین کی دعوت دینا بند کر دو، تم مکہ میں جس عورت سے جاؤ گے اس سے تمہاری شادی کروا دی جائے گی، جتنا سونا چاہتے ہو اتنا سونا دے دیا جائے گا، جتنی زمین چاہتے ہو اتنی زمین دے دی جائے گی، فقط شرط ایک ہے کہ تم دین کی تبلیغ کرنا بند کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو پھر بھی میں اس دین کی دعوت کبھی بند نہیں کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس معاشرے میں بیوہ کو سب سے نیچے درجے کی عورت جانتے تھے، بیوہ کو کوئی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جس جگہ پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں ظلم عام ہو گیا تھا، ایک قافلہ کوئی مکہ المکرمہ میں آیا، ابو جہل کو سامان تجارت انہوں نے بیچا۔ ابو جہل جس کا نام ابو الحکم تھا، ابو الحکم کو جب اس نے کوئی چیز بیچی تو وہ ظالم تھا، وہ لوگوں کے اوپر سردار بنا ہوا تھا اور کوئی اس سے ہمت نہیں کرتا تھا کہ کوئی آگے چل کے اس سے کوئی بات کر لے۔ ایک قافلے کا کوئی بندہ آیا، مال بیچا، ابو جہل نے مال واپس روپیہ دینے سے انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ گئے ابو جہل کے پاس اور کہا کہ اس کا سامان واپس لوٹا دو۔ کتابوں میں لکھا گیا ابو جہل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب والا چہرہ جب اس نے دیکھا وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ آج تک جو اس سے کوئی منہ سے منہ لگا کر بات نہیں کر پاتا تھا، اس کے سامنے نظر اٹھا کے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس مظلوم کا مال واپس دے دے، لوگوں پر ظلم نہ کر۔ اللہ اکبر، ابو جہل نے وہ مال واپس کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں بیوہ عورت تم پر ظلم نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کی زندگی میں بھی مقدر لکھا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی اللہ رب العزت نے رزق لکھا ہے۔ اور پھر دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے نبی کیسے ہیں جنہوں نے 11 شادیاں کی۔ میں کہتا ہوں اگر انہیں عورت کا لالچ ہوتا، انہیں شادیوں کا لالچ ہوتا تو بتاؤ 25 سال کی عمر میں بھی کوئی نوجوان 40 سالہ، وہ بھی ایک ایسی عورت جس کے 2 شوہروں کا پہلے انتقال ہو گیا، اس سے بھلا کون نکاح کرے گا؟ چلو نکاح کر لیا کوئی بات نہیں، لیکن پھر وہ دوسرا نکاح کر لے۔ روایتوں میں لکھا گیا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر
قدم ہمارے لیے ایک راہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا۔ ایک عیسائی جس نے اپنی ایک کتاب لکھی The 100% of ورلڈ کے 100 سب سے جو تعجب والے مرد، یعنی جن کی زندگی پڑھ کے بندہ حیران ہو جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں اس نے لکھا۔ وہ مذہباً عیسائی، اگر وہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کرتا، لیکن اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا چیپٹر جو رکھا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رکھا۔ اس سے پوچھا آخر تو نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا اور ان کی زندگی کے جیسی میں نے کوئی دوسری زندگی نہیں پائی۔ ایک بندہ ہوتا ہے کسی ایک کا حق اچھے سے ادا کر دیتا ہے، لیکن وہ دوسرے کے حقوق میں کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری ایک حدیث پر جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ مسجد نبوی کا صحن لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا ہے، میرا بچہ گھر سے غائب ہے۔ اس نے اپنے بچے کی نشانیاں بتائی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں آیا ہوں اور فلاں بازار میں اس کے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ فلاں بازار پر تمہارا بچہ کھیل رہا ہے۔ اب وہ آدمی شوق سے اپنے بچے کی محبت میں جب مسجد سے باہر نکلنے لگا، وہ دوڑنے لگا۔ آقا کریم نے کہا رک جا، اپنے بچے کو جا تو رہا ہے لیکن اپنے بچے کو بچہ کہہ کر نہ پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آج 3 دن ہو گئے ہیں تو اپنے بچے سے دور ہے، جب تو وہاں بچوں سے ملے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہاں بچوں سے تو ملے گا اور تمام اور بچے بھی وہاں موجود ہوں گے، اپنے بچے سے جب ملے گا تو باپ کی محبت بیٹے پر غالب آئے گی اور اپنے بیٹے کو تو سینے سے لگائے گا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا بھی ہو جس کا باپ اس دنیا سے اٹھ چکا ہو، جس کے باپ کا سایہ اس دنیا سے سر سے اٹھ چکا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کا درد لوگوں کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار اور محبت کرنے سے بھی منع فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کاش میرے سردار آج ہوتے تو وہ بھی مجھ سے اس طرح محبت کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کے حلیہ مبارک کو ہم پڑھیں۔ اگر ہم ان کی زندگی پڑھیں گے تو یقینی طور پر ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، ہمیں دین کی نورانیت سمجھ میں آئے گی، ہمیں دین کا جلوہ نظر آئے گا، ہم دین سے سچی پکی محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ آقا کا چہرہ ایک ایسا چہرہ ہے کہ جس نے دیکھ لیا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں مڑا ہے۔ ایک روایت میں لکھا گیا کہ ایک شخص مکہ المکرمہ میں اپنی خالہ کے یہاں رہنے آیا اور خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا، وہ یہودی بچہ تھا، اس کی قسمت بیدار تھی، اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور قسمت اس کی بیدار تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ جب نظروں سے نظریں ملی وہ بچہ سب کچھ بھول گیا، وہ گھر سے بکریاں لاتا، کھیت میں چھوڑتا اور مسجد نبوی میں آ جاتا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ اکبر، جب اس کی خالہ کو اس بات کا علم ہوا تو کہا اے بیٹے اس کے پاس نہ جانا، محمد کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس گیا تو کبھی اس راستے پر تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس بچے نے کہا خالہ اور میری ماں، میں فقط ایک شرط رکھتا ہوں، ایک بار تم بھی ان کو دیکھ لو، اس کے بعد جو تم کہو گے وہ مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا گیا، حدیثوں میں لکھا گیا، وہ اپنی خالہ کو لے کے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جب زیارت کروائی، اللہ اکبر، اس خالہ نے کہا ما رأیت رجلا فقط، میں نے ایسا شخص کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا حسین میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور نان خان کے استاد حضرت حسان بن ثابت بیان فرماتے ہیں
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا ہے، اور دیکھتا بھی کیسے دیکھتا، آج تک کسی عورت نے ایسا حسین اور جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم بھی محبت رسول میں اپنی زندگی گزاریں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو بڑھتی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ پر جب وحی نازل ہونے لگی، آپ فرشتہ آپ غار ہرا میں چھپ چھپ کر جا کے عبادت کیا کرتے تھے، وہاں فرشتہ آیا اور کہا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہاری تخلیق کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ اکبر. ہم بھی آج کوئی اگر خواب بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی عجیب منظر اگر دیکھ لیتے ہیں تو چند دن تک ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے. انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے، اور قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے ان کو جمع کیا. آسمان کو کہا کہ تمہارے اندر اس قرآن پاک کو رکھ دو. 7 آسمانوں نے انکار کر دیا. مولا قدیر ہم اسے رکھنے کی سخت نہیں رکھ پاتے ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ ہم تیرے اندر اس قرآن کو رکھ دیتے ہیں. زمین نے کہا ہم میں یہ سخت نہیں ہے. پہاڑ کتنے سخت ہیں، پہاڑ کتنے وزنی ہے، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے کہا کہ تمہارے اندر یہ قرآن رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن میں آیت نازل ہوئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ چورا چورا ہو جاتے، وہ پہاڑ تمام کے تمام مٹ جاتے. لیکن اے حضرت انسان اپنے سینے پر تو فخر کر کہ اللہ پاک کی قرآن کی آیتیں تو اپنے سینے میں محفوظ رکھ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت آپ کے سینے پہ نازل ہوئی آپ گھبرا گئے، آپ کو بخار سا ہوا. آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے کہا ایسا نہیں بولتے ہیں. جو لوگوں کے درد کو سمجھتا ہے، جو بیواؤں کے درد کو سمجھتا ہے، جو یتیموں کا سہارا بنتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا. آپ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے. ورقہ بن نوفل نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ آخری نبی ہے. ورقہ بن نوفل نے آپ کی زندگی کی آگے کی باتیں بتائی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے افسوس ہے میری زندگی اتنی نہیں رہے گی، لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری قوم تمہیں اس جگہ سے نکال دے گی، تمہیں یہاں سے ہجرت کرنے پڑ جائے گی، تمہیں یہاں سے ہجرت کرنے پر تمہاری قوم مجبور کر دے گی، لیکن تم تمہارا کام کرتے رہنا. اللہ پاک ایک دن ایسا واپس نکلائے گا کہ تم شان و شوکت کے ساتھ یہاں واپس دخول فرماؤ گے. اور وہ دن بھی دیکھا 8 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آئے. قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ پاک نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے. ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. اگر ہمیں اردو پڑھنی آتی ہے، اردو میں کتابیں موجود ہیں. ہمیں ہندی پڑھنی آتی ہے، ہندی میں ہماری کتابیں موجود ہیں. ہم دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں محبت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان اگلی کہیں میلاد ہوگی وہاں سنائیں.